نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ آلموسٹ یہ آیت نمبر 235 تک تو ہم الحمدللہ کر چکے ہیں۔ یہ 236 سے آنورڈز یہ جو لاسٹ رکوع چل رہا ہے اس میں اگر غور کریں تو یہ آلموسٹ تقریباً وہ جو ٹاپک تھا نا ہمارا نیکی کرنے کا، یہ وہاں فائنل یہاں پہ وہ آیت البر کے ضمن میں جو آ رہی ہیں اب یہ فائنل وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ تو خیر اسی طلاق سے ریلیٹڈ ہی بات ہے، اس کو کنکلوڈ ہو رہی ہے یہاں پہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ جی راشد بھائی آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ نہیں جناح حرج علیکم تم سب پر جی کہ تم طلاق یافتہ عورتوں سے جی نہیں ہے کوئی حرج تم سب پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوہن، یا مسا یمسی کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، کہ ابھی تک تم نے ان عورتوں کو چھوا نہیں تھا، ٹچ بھی نہیں کیا تھا اور تم طلاق دینے لگے ہو۔ او تفرضوا لہن فریضۃ ومتعہن علی الموسع قدرہ، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو طلاق دو جن کو تم نے چھوا نہیں ہے، لیکن اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو مگر کیا ہوگا کہ جو ان کا مہر کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، کہ مہر کیا ہوگا، تو جو فرض کیا گیا ان لوگوں پر فریضۃً ومتعہن علی الموسع قدرہ۔ ومتعہن متاع کہتے ہیں، ویسے مال و متاع کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یہاں خاص طور سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک جوڑا مراد ہے یا کوئی اچھی چیزیں مراد ہے، کہ اس عورت کو جس کو ابھی چھوا ہی نہیں ہے اس کو طلاق دے دی اگر بیفور کنسومیشن جس کو بولتے ہیں، کنسومیٹ نہیں ہوئی وہ شادی اور اس نے طلاق دے دی، تو اب اس صورت میں پھر یہ کوئی سامان وامان کوئی چیزیں کچھ اس طرح کا جو نارم ہو، اور پھر یہ آ رہا ہے نا کہ موسع قدر ہو، کہ وہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اپنے مطابق اپنے نارم کے مطابق دے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو وہ اپنے گھر کے ماحول کے مطابق دے اس عورت کو۔ وللمقتر قدر، وہی بات ہے کہ جو وسع یعنی وسیع مینز امیر آدمی ہے یا مالدار آدمی ہے وہ اپنی قدر کے مطابق دے، اور جو مقتر یعنی غریب آدمی ہے یا تھوڑا سا کم مال والا ہے وہ اپنے حساب سے اپنے مطابق دے۔ متاعً بالمعروف، لیکن اچھا متاع دے، اچھے طریقے سے مال و متاع دے جتنا دے سکتا ہے، ان آل گڈ فیتھ۔ حقاً علی المحسنین، یہ محسنین کے اوپر حق ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے احسان، ان تین درجوں میں نا فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ مشہور سنی آپ نے روایت، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، تمام صحابہ، حدیث جبرائیل بولتے ہیں اس کو، بہت فیمس روایت ہے، لمبی روایت ہے، مگر بہرحال انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مل اسلام، انہوں نے کہا اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 جو پلرز آف اسلام ہے اس کا نام لیا۔ پھر انہوں نے کہا مل ایمان، انہوں نے کہا فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان سب چیزوں پر جو ایمان لانا ہے وہ ایمان۔ پھر انہوں نے فرمایا مل احسان، انہوں نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تم اللہ کی عبادت اس کیپیسٹی میں کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ہائیسٹ لیول آف ایمان ہے، احسان کا جو لیول ہے۔ اس کو علماء کی لینگویج میں ویسے تصوف سے بھی اکثر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، تو بہرحال یہ محسنین اس لیے فرمایا کہ یہ ہائیسٹ لیول کے جو لوگ ہوں گے نا، یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے، ان کے اوپر تو یہ حق لازم ہے ہی ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تو جانتے تھے ہم جیسے بھی لوگ ہوں گے جو ہر چیز میں ڈنڈی ماریں گے اور ہر چیز میں ہیلا حجت نکال کے اور پتلی گلی سے جو آسانی ہوگی وہ لے کے، اور تو ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے، تو اس لیے اللہ نے خاص طور سے لفظ دیکھیں علی المحسنین فرمایا، علی المسلمین بھی ہو سکتا تھا، علی المؤمنین بھی ہو سکتا تھا، کہنے کو تو خیر میننگ وائی کے اعتبار سے یا لفظی اعتبار سے تو سیم میننگ ہی بنتا ہے۔ اچھا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ، اگر تم نے طلاق دی قبل ان تمسو، کہ اس کو ہاتھ لگانے، ان کو ٹچ کرنے سے پہلے تم نے طلاق دی، وقت فرضتم لہن فریضۃ، اور تحقیق، قد کا مطلب ہوتا ہے شورلی، تم نے فرض کر لیا تھا لہن فریضۃ، فریضہ سے مراد مہر ہے، کہ مہر کی رقم متعین ہو چکی تھی۔ ایک صورت تھی پہلے والی کہ جو متعین ہی نہیں تھی، کچھ بس ایسے ہی ابھی نکاح ہوا تھا، ابھی مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، ایک صورت وہ تھی۔ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مہر مقرر ہو گیا تھا تو فنصف، اس کا آدھا،
اگر مقرر ہو گیا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو اس کا آدھا مہر اس کے اوپر دینا لازم ہے. ما فرضتم جو فرض کیا گیا تھا, جو تم نے خود اپنے اوپر لازم کیا تھا. کسی نے کہا تھا $1,00,000 ہے مہر, تو وہ $50,000 ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور فنصف ہونا رہا ہے نا, تو ہاف اس کا. الا ان یعفونا, مگر یہ کہ وہ عورت خود ہی معاف کر دے. او یعفو الذی بیدہ, یا عقدۃ النکاح, یا وہ بندہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح, اس نکاح کی گرہ ہے ترجمے کے اعتبار سے, یا جو سربراہ ہے اس عورت کا, یا جو بھی گارڈین ہے, یا جو اس نکاح کو کروانے والا ہے, وہ بندہ مراد ہے. تو وہ عورت معاف کر دے یا وہ بندہ معاف کر دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اگر معاف کر دیا تو یہ تقوی سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے, بجائے اس کے کہ وہ لینا کہ بھائی ابھی ہاتھ لگایا ہی نہیں اور اب ٹھیک ہے طلاق ہو گئی, تو ٹیکنیکلی تو اس نے عورت کو ٹچ بھی نہیں کیا, تو اس میں بہرحال, تو اس لیے اللہ نے فرمایا اقرب للتقویٰ, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے معاف کرنا. ولا تنسوا الفضل بینکم, اور نہ بھولو, ڈونٹ forget اللہ کا فضل اپنے درمیان جو اللہ نے تمہارے ڈالا ہے, اس فضل کو مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی عمل تم کرتے ہو, اس پہ کو دیکھنے والا ہے. اس میں جو آپ نے شروع میں بات بتائی کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور جی مہر طے نہیں ہوا, جی, ایسی سچویشن کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیر حق مہر کے نکاح کیسے ہو سکتا ہے. حق مہر نکاح کا ایک جز ہے, لیکن نکاح کو کرنے کے لیے حق مہر بعد میں بھی متعین ہو سکتا ہے. حق مہر ہوتا ہے, ایکچوئل جو حق مہر ہوتا ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے کنسومیشن کے لیے, انٹر کورس کرنے کے لیے, یا بیوی کو ہاتھ لگانے کے لیے. جو مہر ہوتا ہے اصل وہ تب لازم ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. نکاح ہو بھی جائے لیکن مہر اس کو دینا لازم تب ہوتا ہے. لیکن اگر نکاح ہو بھی گیا تو وہ مہر نہ بھی دے تو بھی, نکاح تو ہو گیا ہے, اس نے مہر ابھی نہیں دیا, چاہے بے شک نکاح نامے پہ جو مہر لکھا ہوا بھی ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا, اس نے نہیں دیا. لیکن وہ نکاح اگر اب اس نے شادی رخصتی کر لی, اب اس نے بیوی کو ہاتھ لگانا ہے, تو اب اس کے اوپر لازم ہے مہر, اس صورت میں واجب ہوتا ہے مہر. لیکن نکاح ان اٹ سیلف اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے, پرفارم ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن اس میں مہر تو پہلے سے طے ہوتا ہے نا. نہیں, وہ نکاح کے پری ریکوزٹ میں سے نہیں ہے نا, وہ ہاتھ لگانے کے پری ریکوزٹ میں سے ہے. لیکن وہ جو بھی چیز ہے, چاہے پراپرٹی ہے چاہے وہ اماؤنٹ ہے, وہ ہاتھ لگانا تو بات کی بات ہے. لیکن جس وقت اگریمنٹ سائن ہو رہا ہے, عام عرف میں جس کو کہتے ہیں کامن کلچرز میں, اس نکاح نامے پہ پہلے سے متعین کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو یا ایسی کوئی پرابلمٹک بات نہ ہو. لیکن ان اٹ سیلف نکاح اس مہر کو متعین کیے بغیر بھی نکاح کا جو عمل ہے وہ ہو جائے گا, نکاح لاگو ہو جائے گا اگر مہر متعین نہیں بھی کیا گیا. ایک آدمی ہے, اس نے جا کے جلدی میں کہیں نکاح کر لیا اور مہر کا بھی پتہ ہی نہیں ہے, تو نکاح ہو جائے گا. ہاں, جب اس نے اس عورت کو ہاتھ لگانا ہے اب نکاح کو متعین کرنا ہے, اور اگر نہیں کیا تو پھر بھی فقہاء نے اور ڈیٹیلز بھی لکھی ہے. اگر نہیں, اس کے بعد بھی ایسا بھی سرکمسٹانس ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی نہیں کیا اور پھر طلاق دے دی. اس پہ بھی پوری بکس کے اندر تو یہ مسائل بھی لکھے ہوئے, کسی نے مہر متعین ہی نہیں کیا تھا, نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, وہ سارا کچھ ہو گیا, اور بعد میں اس نے طلاق دے دی, تو بھی وہ اس کے مطابق ہوگا. عرف میں دیکھا جائے گا کہ جو اس کی خاندان کی لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کا کتنا مہر ہے, مثال کے طور پہ جو کامن کلچر ہوگا اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا. تو سرکمسٹینسز کے طور پہ ایسا پاسبل ہے, یہ صرف ایک پاسبلٹی لکھی ہوئی ہے, نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا, یہ ساری دیکھیں عورتوں کی نکاح طلاق کی یہ سب باتیں تو چل رہی ہیں, بیچ میں درمیان میں اگین ایک نماز کا مسئلہ پھر اللہ لے آئے. جیسے شروع میں آپ کو یاد ہے ادھر آیت نمبر 153 میں بھی گزرا تھا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, وہاں پہ بھی ایسی آیا تھا نا. اب یہاں پہ بھی یہ بات تو نکاح اور یہ, یعنی کہ ان مسئلوں میں الجھ کے بندہ اتنا زیادہ انوالو ہو جائے کہ وہ نماز ہی بھول جائے. تو درمیان میں ہمیشہ آپ غور کریں, اکثر اوقات ایسے مسائل چل رہے ہیں اور درمیان میں ایک نماز کی آیت ضرور آتی ہے. یہاں پہ بھی آیا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, کہ حفاظت کرو نمازوں پر, اور خاص طور سے نماز وسطیٰ, صلاۃ الوسطیٰ یعنی کہ درمیان کی نماز. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے, کیونکہ
وہ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ سب سے لوگوں پہ مشکل بھی وہی نماز پڑھنا ہے کہ ان دا وے کہ وہ رائٹ ان دا مڈل آف دا ڈے ہے، جب آپ کا کام کا ٹائم ختم ہونے لگا ہے، آپ ریپ اپ کر رہے ہیں اور اس ٹائم کے اوپر جا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ عام طور سے شاید زیادہ مشکل ہے، تو اس کو خاص طور سے ایمفسس میں بہرحال جنرلی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے قانتین بالکل یکسوئی کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں خوف ہو تو کھڑے کھڑے او رکبانن، یا سواری پہ بیٹھے بیٹھے. اب یہ جنگ کی حالت کی بات ہو رہی ہے کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اگر اب جنگ چل رہی ہے، دشمن کا خوف ہے، سامنے سے اٹیک بھی ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے کھڑے کھڑے پڑھ لو، یا اپنی سواری پہ جس پہ اس پہ بھی پڑھ لو. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ چلتے پھرتے نماز نہیں ہوگی اگر آپ کوئی پیدل چلتے ہوئے کر رہا ہے. ہاں کسی سواری کے اوپر یا کیا آیا کھڑے کھڑے. ہاں جی سوری وہ ٹرین کی جیسے وہ آپ کا انڈر گراؤنڈ ہے، یہ اس میں ہو سکتی ہے نا؟ ہاں اس میں کیونکہ آپ خود سٹیبل ہے نا، آپ خود پاؤں آپ کے نہیں چل رہے، تو آپ کا ڈائریکشن نہیں بدل رہا، تو پڑھ سکتے ہیں نماز ٹرین میں. ہاں کہیں قیام کر سکتے ہیں نا. نہیں ڈائریکشن فرض نماز کے لیے تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اس میں پھر یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اس میں بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ اسی وقت پڑھیں، بعض نے لکھا ہے کہ آپ اس کو بیٹھے بیٹھے ایسی جہاز میں جیسے ہم جا رہے ہیں، ہم یوں آ رہے ہیں اور کوئی اور روکا ہے تو پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے، اور پھر بعد میں ریپیٹ کریں، دہرائیں نماز. تو دونوں فارمیٹ صحیح ہیں، یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے. لیکن سعودی عربیہ میں یہ سعودی ایئر لائن ایمریٹس یہ تو باقاعدہ قبلہ دکھاتے ہیں. ہاں نہیں دکھاتے تو ہے، لیکن ایمریٹس میں یہ پرابلم تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پڑھنے نہیں دیتے، اتر کے سیٹ سے سائڈ پہ تھوڑا وہ شور کرتے ہیں. ادھر تو سعودی میں تو پیچھے انہوں نے الگ پورا سیکشن ایک جگہ بنائی ہوتی ہے نماز کے لیے، وہ بنا ڈائریکشن دکھاتا ہے باقاعدہ. ہمارے ساتھ ایک مرتبہ وہ ہم زیمبیا سے چلے، کوئی 126 لوگ، ہم لوگ پورا گروپ تھا، رمضان میں وہاں اعتکاف سے واپس نکلا تو 126 لوگوں کا ہمارا گروپ تھا جو جہاز میں تھا، اور وہاں سے ہم چلے، فجر کا ٹائم ہوا، دبئی جا رہی تھی ایمریٹس لساکا سے، اور وہ جو ایگزٹ والی سیٹ ہے نا، وہاں لوگوں نے 2 3 کر کے نمازیں پڑھنا شروع کی. تو ایک نے پڑھی، دوسرے نے پڑھی، تیسرے نے جب پڑھی نا تو وہ ہیڈ آ گئی اور اس کو وہ ہٹانے لگی. میں اتفاق سے آگے بیٹھا تھا، میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہے، یہ تھوڑی ہٹے گا بیچ میں. تو پھر انہوں نے بہرحال کیا، پھر ہمارا جو وہ لیڈر تھا اس نے اس سے اعلان کروایا کہ یہاں کوئی نماز جہاز میں نہیں پڑھے، کیونکہ اٹس اگینسٹ سیکیورٹی رسک، ایک سیکیورٹی رسک ہے. خدا نہ خواستہ آپ ٹوائلٹ میں جا کے وضو کر رہے ہیں کوئی، یعنی تو یہ چیزوں کا احتیاط، یعنی لا بریک کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا تھوڑا سا احتیاط رکھنی چاہیے. تو یا خیر اینیویز یہ بات ہو رہی ہے اگر ڈر ہے، خوف ہے، جنگ کی حالت میں بھی ہے، تو پھر کھڑے کھڑے پڑھ لے یا سواری پہ ہی پڑھ لے. اور ویسے جنگ کی نماز وہ جو صلاۃ الخوف کا اپنا ایک طریقہ بھی ہے کہ آدھے لوگ پڑھ لیں نماز، آدھے لوگ آئیں 1 رکعت پڑھیں اور باقی لوگ لڑتے رہیں، پھر وہ آ جائیں اور یہ جا کے لڑنا شروع کریں اور وہ پہلی رکعت پڑھیں اور امام کے. بہرحال وہ ایک الگ طریقہ علماء نے لکھا ہے. کچھ میں نے دیکھا ہے عرب تو نہیں، وہ شوز نہیں اتارتے نماز پڑھتے، کیونکہ شوز اگر آپ کے پاک ہیں تو صحیح ہے نا. اگر پاک ہے، مین چیز ہے پاکی. اگر پاکی ہے، کیونکہ نارمل کیا ہوتا ہے، آپ جو شوز باہر پہن رہے ہیں اس میں نیچے گند کچرا کچھ لگا ہوا ہے، ناپاک چیز لگ گئی تو اب اس میں نماز نہیں ہوگی. مین چیز ہے ناپاکی. تو اگر صحیح پاک شوز ہیں، یو آر شیور اباؤٹ اٹ، تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. پاکی کا مین وجہ پاکی ہے. اب جیسے ہم یہ لوگ شوز اتار کے یہاں آتے ہیں، پھر اسی میٹ کے اوپر ظاہر تو شوز گندا بھی ہو سکتا ہے کہیں سے بھی بات، مطلب اس میں وہاں پاؤں رکھ کے آ رہے ہیں اور پھر ہم یہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ نہیں اب وہی ناپاکی کی بات ہے. میرا نہیں خیال سے اصل میں اس کے بھی ڈفرینٹ فارمز ہیں کہ اگر وہ سوکھ گئی ہے نا تو اس کو ایسے کھرچ دیا جائے تو وہ پاکی کے حکم میں آ جاتی ہے چیز. کسی چٹائی ہے اس پہ کسی کوے نے کسی پرندے نے وہ کر دی بٹ، تو آپ نے اب وہ سوکھ گیا پتہ ہی نہیں لگا، تو بعد میں اس کو صرف کھرچ بھی دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. اس کا حکم یہ ہے. تو وہ سوکھ گئی. بہرحال خیر وہ بات صحیح ہے، تھوڑی احتیاط بہتر ہے، پاکی اپنی جگہ ضروری ہے. ہاں وہ بات صحیح ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو بہرحال اگر خوف ہے تو پھر کھڑے کھڑے پڑھ لو یا پھر سواری پہ پڑھ لو. فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اچھا اگر جب عمل امن تم مطلب عمل میں امن میں آ گئے، یعنی کہ وہ جنگ کا حالت سے باہر آ گئے یا کہیں سیفٹی کی جگہ پہ پہنچ گئے،
پھر فذکر اللہ کما علم، پھر اس صورت میں ویسے ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے پہلے، یعنی پھر نماز کے جو اوریجنل آرڈرز ہیں وہ دوبارہ لاگو ہو جائیں گے. اور ذکر مین خاص طور سے مراد کیا، کیونکہ ذکر ان اٹ سیلف بھی نماز کی اقیم الصلاۃ لذکری آتا ہے نا، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو نماز ان اٹ سیلف بھی ایک ذکر کا ہی فارم ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو مر گئے تم لوگوں میں سے، ویذرون ازواجا، اور انہوں نے بیویاں چھوڑی تھی پیچھے، وصیۃً لازواجہم، تو وہ اپنی زوج یعنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائے، متاعً، ان کے مال و متاع کے لیے، الی الحول، 1 سال کے لیے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے پیچھے ابھی گزر چکا ہے ہمارا 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن عدت جو بندہ مر گیا اس کی بیوی کی، پیچھے گزرا ہے ابھی کچھ آیتوں پہلے ہی. تو یہاں پہ 1 سال کی بات اس لیے ہو رہی ہے، پہلے کلچر کیا تھا کہ 1 سال تک عورت کی عدت ہوتی تھی جو مر گیا جس کا شوہر. بعد میں کیٹیگورکلی اللہ نے کلیئر کر دیا کہ 4 مہینے 10 دن ہی ہیں، لیکن 1 سال تک پھر بھی چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے لوگوں کو کہ میں مر گیا تو اس کو میرے گھر میں رہنے دیا ہے، میرے مال میں سے اس کا مال متاع سارا کچھ خرچہ پانی وہ پورا ہوتا رہے 1 سال تک. اور علماء نے لکھا ہے یہ بھی اصل میں وہ جو آگے نا اصل میں وصیت کی جو وراثت کے معاملات ہیں نا وہ آگے آئیں گے. پہلے بیوی کا کیونکہ شوہر کے مال میں حق بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ اس سے پہلے کی آیت ہے. بعد میں جب وراثت کی آ گئی تو پھر تو آٹومیٹکلی اس کا حصہ بن گیا 1/8 اگر اولاد ہے اور 1/4 اگر اولاد نہیں ہے تو وہ ویسی اس کی حصہ دار بن جائے گی. بہرحال 1 سال تک، اور غیر اخراج وہ اس کو نہ نکالا جائے گھر سے، یعنی بعد میں شوہر کے گھر سے اس عورت کو کوئی نکالے نہ 1 سال تک. فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر نکل گئی وہ عورت، خود ہی نکل گئی، وہ بولتی ہے بس بھائی میں، یعنی 4 مہینے 10 دن یہاں تو پورے کرنے مسٹ ہے، وہ تو عدت کی مراد ہے ہی ہے نا. یہ بات ہو رہی ہے 5ویں مہینے میں، 6ٹھے مہینے میں وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی اب میں جا رہی ہوں، میں دوسری شادی کر رہی ہوں، میں جہاں بھی جا رہی ہوں مرضی اپنے باپ کے گھر یا جہاں مرضی، تو فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے. فی ما فعلنا، اس چیز میں جو وہ کرنا چاہ رہی ہے، فی انفسہن من معروف، لیکن وہی بات ہے کہ وہ اپنے اندر سے اچھے طریقے سے، مین چیز یہی ہے کہ نیت جو ہے وہ اچھائی کی ہو ہر دونوں صورتوں میں، دونوں پارٹیز پہ. اور اگین حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین کے اوپر کہ وہ ان چیزوں کو پورا دیکھے. کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح، کذالک اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات میں سے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم لوگ عقل کر جاؤ، عقل رکھنے والے بن جاؤ. تو یہ رکوع ختم ہوئے. آگے سے ویسے بھی یہ ٹاپک اب ڈیفرنٹ شروع ہو رہا ہے، کچھ جنگ کے معاملات، اور وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں. یہاں پہ یہ الحمدللہ ہم نے جو طلاق کے مسائل تھے وہ میرا خیال ہے موسٹ پروبلی گزر چکے ہیں. آگے سورہ نساء میں تو پورے عورتوں کے مسائل اپنی جگہ آئیں گے، وہ اپنے مقام پہ ہم ڈسکس کریں گے. یہاں تک کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں رکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.